عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، آپ جانتے ہیں کہ انسان کی کتاب زندگی میں آزمائش اور مصیبت کا لفظ ضرور لکھا ہوا ہوتا ہے۔ بچہ ہو کے بوڑھا، جوان ہو کے ادھیڑ عمر، مرد ہو کے عورت، ہر ایک کو زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں آزمائشی دور سے گزرنا پڑتا ہے۔ پھر یہ آزمائش و مصیبت کبھی انفرادی ہوتی ہے کہ آدمی اپنے حالت اور حیثیت کے اعتبار سے آزمایا جاتا ہے، تو کبھی اجتماعی ہوتی ہے کہ پوری قوم و ملت کو آزمایا جاتا ہے۔ کبھی یہ آزمائش دین کی بنیاد پر ہوتی ہے، کبھی دنیوی اعتبار سے ہوتی ہے۔ الغرض یہ کہ اس دنیا رنگ و بو میں ہر ایک اپنے حیثیت کے لحاظ سے آزمایا جاتا ہے۔ مسلمان اس دنیا کی دیگر قوموں سے بلند مقام پر فائز ہے، اور یہ قوم الہی تعلیمات کی وجہ سے امتیازی شان رکھنے والی قوم ہے۔ اس لیے اس کا امتحان اور اس کی آزمائش بھی بڑی سخت ہے۔ ہر زمانے میں ایمان والوں کو آزمایا گیا اور انتہائی تکلیف دہ دور سے گزارا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اس لیے تکالیف دی گئی کہ انہوں نے بتوں کی عبادت کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت سے اپنی زندگی کو روشن کر لیا تھا، اور اپنی پوری زندگی اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے میں لگا دی تھی۔ اس کے بدلے میں قوم نے کہا، اے نوح، اگر تم اپنی تبلیغ سے باز نہیں آؤ گے تو تم کو یقیناً پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اس لیے مصیبت میں مبتلا کیا گیا کہ آپ اپنے قوم کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے رہے، اور ناپ تول میں کمی سے ان کو باز رکھنے کی جدوجہد کی۔ قوم نے ان کی بھلائی پر کہا کہ اے شعیب، ہم تم کو اور تمہارے ہاتھ پر ایمان لانے والوں کو ضرور اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا پھر تم لوگ ہمارے مذہب کو قبول کر لو۔ قوم کی طرف سے آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت شعیب علیہ السلام اپنے وطن کو خیر بات کہا۔ ایمان کی بنیاد پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آزمایا گیا۔ فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کو اور ایمان لانے والوں کو بدترین قسم کے مصائب میں مبتلا کیا، جس کی تفصیل قرآن کریم میں درج ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے آگ میں ڈالا گیا کہ آپ نمرود کی خدائی کے منکر ہو کر خدائے واحد کی توحید پر قائم بھی رہے اور اس کی طرف دعوت بھی دی۔ پوری قوم مخالف ہو گئی، یہاں تک کہ بت پرست باپ کی طرف سے دھمکی آئی کہ اے ابراہیم، کیا تو مجھے اپنے معبودوں سے پھیرنا چاہتا ہے؟ اگر تو اس سے باز نہیں آیا تو میں تجھے پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا، اور ایک لمبے زمانے تک مجھ کو چھوڑ کر چلا جا۔ غرض یہ کہ ہر نبی کو آزمایا گیا اور ایمان والوں کو مصائب میں مبتلا کیا گیا، یہاں تک کہ خاتم الانبیاء، سید الکونین، محبوب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آزمائشوں کے دور سے گزارا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی اس حالت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے راستے میں اس قدر تکالیف دی گئی کہ مجھ سے پہلے کسی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی۔ وہ کون سی آزمائش تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں نہیں آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے جس قدر اذیت کا سامنا کرنا پڑا وہ ناقابل بیان ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، مذاق اڑایا، آپ کو ساحر، مجنون اور دیوانہ کہا، نعوذ باللہ، لوگوں کو آپ کے دین سے ہٹانا چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن چھوڑنے پر مجبور کیا، آپ کے خلاف اعلان جنگ کیا، لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور آپ کی دعوت کے خلاف بھڑکایا، اور بالآخر دار ہجرت یعنی مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ مقیم ہو گئے۔ پھر وہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں لڑیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرنے کے ناپاک منصوبے بنائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو مٹانے کے لیے سرتوڑ کوششیں کی گئی۔ اسی طرح انہوں نے مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن یہودیوں اور منافقوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ابھارا، سب نے اکٹھے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چالیں چلیں اور منصوبے بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے کیے اور توڑ دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشرکوں کے ساتھ ساز باز کی اور دھوکے اور مکاری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ ان تمام حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے۔
اور اپنے رب کی طرف پوری انہماک کے ساتھ متوجہ رہے۔ غرض کہ آزمائش ہر ایک کی زندگی کا مقدر ہے، اس حالت سے ہر ایک کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً گزرنا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، کیا لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایمان کی بات کہنے کی وجہ سے چھوڑ دیے جائیں گے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ یقیناً جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے، یعنی ان کو بھی آزمائیں گے۔ سو اللہ ضرور معلوم کرے گا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ اسی طرح ایک جگہ اللہ نے فرمایا، مال اور جانوں کے ساتھ تمہیں آزمایا جائے گا، اور یہود و نصارہ اور مشرکین اسی طرح تمہیں تکلیف دہ اور اذیتناک باتیں سناتے رہیں گے۔ تم صبر اور تقوی کا دامن تھامے رہو، اس لیے کہ یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر بھی کہا گیا اور فرمایا گیا، اور ہم تمہیں ضرور آزمائش میں مبتلا کریں گے، کچھ خوف اور بھوک کے ذریعے، مال و اولاد اور رزق میں نقصان کے ذریعے، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل کر دیے جاؤ گے، داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تمہارے پاس وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں کے پاس آ چکے ہیں۔ انہیں دشمن سے جنگ اور بیماری کی مصیبتیں اتنی پہنچی کہ ان کی بنیادیں ہل کر کے رہ گئیں، یہاں تک کہ وقت کے رسول اور ایمان والے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سنو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ اسی طرح ذخیرہ احادیث میں بھی آپ کھنگالیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیشتر جگہ مسلمانوں کی آزمائش کے بارے میں بتایا ہے، اور محدثین نے اس طرح کی تمام حدیثوں کو اور قرب قیامت میں پیش آنے والی تمام حالات کو اپنی کتابوں میں جمع کیا ہے۔ ان تمام حدیث کے مطالعے سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ آزمائش اور ابتلا بہتری اور خوشخبری اور وعدے جنت کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے۔ گویا کہ بندے مومن کا مصیبت سے دوچار ہونا اس کے لیے نیک بختی اور محبت الہی کی علامت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی دے دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ عدم رحمت کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے گناہ کی سزا روک لیتا ہے، اس کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دے گا۔ اور یہ ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی بڑی مصیبت ہوگی اتنا ہی بڑا ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے۔ جو شخص اس سے راضی ہوا اور اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا تو اس کے لیے رضامندی ہے، اور جو ناراض ہوا اور اس کے لیے ناراضی ہے۔ پھر ایک مومن کو اس بات کا بھی یقین رکھنا ہے کہ آزمائش میں ہونا، مصائب میں گرفتار ہونا اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے سب کچھ، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے لڑکے تم اس بات پر یقین کر لو کہ اگر پوری امت جمع ہو کر کے تجھے نقصان نفع پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے، اور اگر پوری امت جمع ہو کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے۔ ناظرین گرامی، حالیہ چند سالوں میں ہمارے ملک بھارت میں سیاسی اور معاشرتی حالات جس تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، اور فرقہ پرست طاقتیں اپنی بالادستی قائم کرنے کے لیے جس طرح کوشاں ہیں، اور جس منصوبہ بند طریقے سے جو ماحول مسلمانوں کے خلاف بنا رہے ہیں، وہ کسی باشعور انسان سے پوشیدہ نہیں ہے۔ کبھی اسلامی تعلیمات کو زک پہنچانے کی ناپاک کوشش کی جاتی ہے، تو کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کا ارتکاب کیا جاتا ہے، کبھی مساجد و مدارس کے خلاف بازار گرم کیا جاتا ہے، تو کبھی قرآن مجید کے احکام میں مداخلت کی باتیں کی جاتی ہیں۔ مسلمانوں کے پرسنل لا کو ختم کرنے کی سازشوں کا ایک سلسلہ ہے جو مسلسل جاری ہے۔ اسلامی تہذیب و ثقافت سے میل نہ کھانے والی چیزوں کو مسلمانوں پر زبردستی تھوپا جا رہا ہے۔ یوگا، سوریہ نمسکار، اس جیسی خالص ہندوانہ تہذیب کو سماج کا حصہ بنانے کی کوششیں مسلسل جاری ہیں، اور مسلمانوں سے غیر مناسب مشرکانہ نعرے لگوانے کی زبردست خواہش کی جا رہی ہے۔ علماء اور حفاظ کے ساتھ توہین آمیز رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔
ہندوتوا کا غیر ہندوانہ سیاسی نظریہ تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کا خود ہندوؤں کا ایک بڑا سواد اعظم مخالف ہے، اور اس کے نام ماننے والوں کو ہجومی حملہ یعنی موب لنچنگ میں قتل کیا جا رہا ہے۔ اسلام کے آئلی نظام کو عورتوں کے حق میں غیر منصفانہ اور ظالمانہ بتایا جا رہا ہے۔ شریعت کے احکام پر عمل کرنے کی آزادی سلب کی جا رہی ہے۔ یہ وہ تلخ حقائق ہیں جو ایک طرف باشعور اور دل درد مند رکھنے والے مسلمانوں کو تڑپانے کے لیے کافی ہیں۔ اس سے نہ صرف مسلمانوں میں مایوسی اور نا امیدی کی کیفیت پائی جا رہی ہے، بلکہ منصف اور حقیقت پسند برادران وطن بھی فکر مند نظر آ رہے ہیں۔ ان تشویشناک حالات میں ہندوستانی مسلمانوں کے لیے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کیا کرنا چاہیے اور کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، میں یہ کچھ باتیں آپ کو بریک کے بعد رکھوں گا۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ ناظرین گرامی، استقبال ہے سیدھی بات کی انوکھی محفل میں۔ ناظرین، سب سے پہلی چیز جو ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، ہم دونوں جہاں کے پروردگار کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کریں، بندوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ اللہ کے حقوق بھی ادا کرے، اپنی عبادتوں اور دعاؤں میں اضافہ کرے، کیونکہ ہر مشکل آسان کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ کا پاک ارشاد ہے، ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس میں نماز سے مراد اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے اور ہر معاملے میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، لہٰذا ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانا چاہیے اور عبادتوں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قتل و غارت گیری جیسے مشکل حالات میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے، یعنی یہ عمل ہجرت کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ دوسرا، صبر اور استقامت سے کام لیا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور احادیث شریفہ میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر مصائب اور مشکلات میں مضبوطی کے ساتھ صبر کا دامن تھامے رکھنے کی تاکید فرمائی، کیونکہ صبر کے بڑے فوائد بیان ہوئے ہیں اور یہ بہت مجرب اور قیمتی خدائی نسخہ ہے۔ چنانچہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو اسے بڑی سے بڑی مصیبت بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دوسری جگہ اللہ کا ارشاد ہے، صبر کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنا دیجئے، اگر ہم صبر کریں گے تو یہ ہمارے حالیہ برے حالات سے انشاءاللہ نکلنے کا ذریعہ ہوگا۔ نمبر 3، توبہ و استغفار سے کام لیا جائے۔ ہمارے لیے موجودہ ناگفتہ بھی حالات میں ایک اہم کام یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کی کثرت رکھیں، کیونکہ توبہ اور استغفار تمام مصائب کے دور کرنے کا آسمانی نسخہ ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے اس کے لیے راستہ نکالے گا اور ہر غم سے نجات عطا فرمائے گا، اور اسے روزی ایسی جگہ سے عطا کرے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ لہٰذا ہمیں گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے اور تقوی کا شعار اپنانا چاہیے، نیز استغفار کی کثرت اللہ کی قربت حاصل کرنی چاہیے۔ نمبر 4، اسلام کی خوبیوں سے برادران وطن کو واقف کرانے کی ذمہ داری ایسی ہے جسے ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ یہ کام ان سب کاموں کے ساتھ نہایت اہم اور ضروری کام تھا کہ ہم برادران وطن کو اسلام کی خوبیوں سے واقف کراتے، کیونکہ ہمارے ملک میں کئی مذاہب کے ماننے والے رہتے اور بستے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ اسلام کی تبلیغ اور اسلام کے پیغام کو پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا جائے۔ اسلام کے تعارف کے لیے قدیم و جدید قسم کے تمام تر وسائل کو استعمال میں لایا جائے، اور اسلام کے تعلق سے جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں اسے پیار اور محبت کے ساتھ دور کیے جائیں، تبھی اسلام کا صحیح تعارف برادران وطن کے سامنے آئے گا۔ موجودہ حالات میں اس کام کی ضرورت و اہمیت بہت بڑھ گئی ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں اپنی مقدس کتاب میں خیر امت کہا ہے، جس کا کام یہ ہے کہ وہ خیر اور بھلائی کا سفیر بنے اور خدا سے بچھڑے ہوئے لوگوں کو خدا سے ملائے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں بھیجا گیا ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے، تم اچھی باتیں پھیلاتے ہو اور برائی کی روک تھام کرتے ہو۔ ناظرین گرامی، تاریخ کے حوالے سے ہم نے حالات کا جائزہ لیا، وہ قابل غور ہے۔ اس وقت مسلمانوں میں جو بے چینی نظر آتی ہے، جو ایک قسم کی قسم پرسی سے عبارت ہے، یہ ان کی بزدلی کی بھی غماز ہے، اسے ہمیں بہرحال دور کرنا ہے۔ ایک طرف ہمیں اپنی غلطیوں کو دہرانا نہیں ہے، وہیں تاریخ کے حوالے سے ہمیں اس بات کو اپنے ذہن اور دل میں بٹھانا ہے کہ ظلم و ستم جو اس وقت مسلمانوں پر توڑا جا رہا ہے، جیسا کہ عرض کیا گیا، یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے، یا 1400 سال سے بھی ایسا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ 1400 سال سے پہلے سے ہی ہوتا آیا ہے، جس کی تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں۔
جس نے بھی ایمان کی دولت حاصل کی یعنی مومن و مسلمان بنا، اس کے ساتھ ظلم و ستم کا یہ سلسلہ ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ اور قرب قیامت کے جن حالات کا ذکر ہمیں حدیث میں ملتا ہے، اس میں بات بالکل صاف کر دی گئی ہے کہ مسلمان کے اطراف ظلم و ستم کا گھیرا تنگ کیا جائے گا، اور یہی صورتحال ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ لیکن ایسی حالت میں ہمیں مایوس ہونا نہیں ہے۔ مسلمان بزدل نہیں ہوتا، وہ مایوس کبھی نہیں ہوتا۔ یہ حالات مایوس کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہی وہ حالات ہوتے ہیں جب ایک سچا مسلمان اللہ کی طرف پلٹتا ہے اور اپنے اندر ایک زبردست اعتماد پیدا کرتے ہوئے پھر واپس پلٹ کر کے آگے بڑھتا ہے۔ جیسے کسی شاعر نے کہا کہ تندیے باد مخالص سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ ہمارے چہار جانب جو واقعات رونما ہو رہے ہیں اور جن خبروں سے ہم پریشان ہو اٹھتے ہیں، اس کے چلتے ہم سے دو غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم احساس کمتری میں مبتلا ہو رہے ہیں، دوسرے یہ کہ ظلم و ستم کے ان سارے مناظر کو دیکھ کر ہم اپنے گرہبان میں جھانک نہیں رہے ہیں کہ ہو کیوں رہا ہے، اور اپنے اعمال و اخلاق کی درست کرنے کی فکر نہیں کر رہے ہیں، جو بہت ہی تشویشناک معاملہ ہے۔ یہ کیفیت صرف ہندوستان کے مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ اخلاقی گراوٹ عالمگیر سطح پر پائی جاتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ دشمنوں کے حوصلے بلند ہیں۔ یہاں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی جو لہر پیدا کی جا رہی ہے اور اکثریت کے غلبے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، یہ ہمیں مایوس کرنے اور بزدل بنانے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان کوششوں کے باوجود مسلمان جس طرز عمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یعنی کورونا کے پہلے دور کی بدنامیوں کو اپنے خوشگوار طرز عمل سے جس طرح انہوں نے دھویا ہے اور غیر مسلموں کی لاشوں کے انتم سنسکار میں شرکت یا تعاون کے طرز عمل کا جو مظاہرہ کیا ہے، ایک بہت ہی خوش آئند طرز عمل ہے جس کے بڑے پیمانے پر اغیار کی جانب سے بھی ستائش کی گئی۔ مسلمانوں کی اس اخلاص، ان کے محبت آمیز طرز عمل کے باوجود بعض شرپسند عناصر اس صورتحال کی وجہ سے اپنے شریرانہ مزاج کو بدلنے میں ناکام ہیں، اور مسلمانوں کی جو ایک احسن شبیہ بنی ہے اسے دوبارہ داغدار کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ خاص طور سے جو بھگوا بریگیڈ ہے وہ پوری طرح کھل کر میدان میں اترا ہے، لیکن مالک کائنات نے مختلف اقوام کے درمیان کی خلیج کو پاٹنے کا جو ذریعہ پیدا کیا ہے، اسے پھر سے نقصان پہنچانے کی کوششوں میں گروہ مصروف ہے۔ چنانچہ یہ گروہ مسلمانوں کی جو نئی شبیہ بنی ہے اس کو پھر سے بدلنے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے اختیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تاکہ مسلمانوں کے لیے اس ملک کی اکثریت میں نرم گوشہ پیدا نہ ہونے پائے۔ اس شبیہ کو ختم کرنے کے لیے شرپسند طبقہ پھر سے ماب لنچنگ اور مسجدوں کی بے حرمتی یا مسجد کو گرانے جیسے اقدامات سے کام لے رہا ہے، اور ان میں برانگیختگی اس وجہ سے بھی ہے کہ بی جے پی کے اندرون میں مسلسل اختلافات رونما ہوتے جا رہے ہیں اور اپنے گھر کو درست رکھنے کے لیے نئے نئے شوشے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یوں محسوس ہو رہا ہے کہ شرپسندوں کے اتحاد کو کھوکھلا کرنے کا خود اللہ تعالیٰ انتظام فرما رہا ہے۔ انہیں اب ایسے مسلمان نظر آ رہے ہیں جو انسانیت نواز ہیں، جو ان کی لاشوں کے انتم سنسکار کرنے تک نہیں جھجکتے، جس طرح مسلمانوں نے ہندوؤں کا ساتھ دیا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی جو دلکش شبیہ بنی، اور جس طرح خود ہندو برادری کے لوگوں نے اس بات کو قبول کیا، اس کی تعریف کی، تو یہ حقائق ان فرقہ پرستوں کو ہضم نہیں ہو پا رہے۔ اس صورتحال ہماری ہمتوں کو بلند کرنا چاہیے، نہ کہ مسلمان مایوس ہوتے چلے جائیں۔ ان کی خود اعتمادی متاثر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم بتا چکے ہیں کہ صورتحال نہیں ہے۔ بحیثیت قوم مسلمانوں کی تاریخ اس طرح کی ظلم و ستم کی کہانیوں سے بھری پڑی ہے، لیکن کیا کبھی اس قوم نے اپنے اعتماد کو متاثر ہونے دیا تھا؟ نہیں، ان میں اعتماد اور حوصلوں کا فقدان ہرگز نہیں آنا چاہیے۔ اس کے اندر بزدلی جیسی قبیح خصلت ہرگز پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکلتا جا رہا ہے، ہم دنیوی لذتوں سے تو چمٹ نہیں گئے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اہل کفر کی طرح ہم بھی اس حقیقت کو بالکل بھول کر رہ گئے کہ موت آنی ہے اور ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے؟ کیا ہم واقعی موت کو بھول چکے ہیں؟ کیا دنیوی زندگی سے ہم چمٹ کر رہ گئے ہیں؟ کیا ہماری دنیا پرستی نے ہمیں بزدل بنا کر کے رکھ دیا ہے؟ کیا ہم علی الاعلان ڈنکی کی چوٹ پر حق بات بولنے سے رک جاتے ہیں اور جڑ جاتے ہیں؟ یہ ہر ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے، بالخصوص اس وقت بھارتی مسلمانوں کو اور قائدوں۔ جی ہاں ناظرین گرامی، کیا وقت نہیں آیا کہ ان امور پر ہم پھر سے غور کریں اور اپنی صفوں کو درست کرنے کی طرف توجہ دیں، مایوسی اور بزدلی کو ختم کرتے ہوئے اپنی زندگی کا ڈھب بدلنے کی کوشش کریں؟ بالکل سوچیے آپ بھی اور دوسروں کو بھی سوچنے کے لیے کہیں۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں
ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار،